أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام حسن مجتبیٰ کی کچھ نمایاں صفات اور کمالات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ کی ایک اور نمایاں صفت سخاوت ہے، اور معروف و مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی کنیز نے آپ کو ایک پھول دیا تو آپ نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ تو انس بن مالک نے پوچھا، راوی نے پوچھا، مولا ایک پھول کے بدلے میں آزادی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها، جب کسی نے ہدیہ دیا اسے سمجھایا تو اس سے بہتر یا اسی کی طرح واپس کر دو۔ تو اس کنیز نے مجھے ایک ہدیہ دیا، پھول دیا، اس کا پورا سرمایہ یہی ہے، تو میں نے سوچا اس کے لیے ایک بہترین چیزیں دوں۔ کنیز کے لیے بہترین شے اس کی آزادی ہے، اسی لیے میں نے آزادی کو تحفہ بنا کر، ہدیہ بنا کر اسے دے دیا، اور اس کنیز کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت ہے۔ اور آپ کے ایک اور نمایاں صفت یہ ہے، آپ کی دوستی، محبت اور دشمنی، ان تمام چیزوں کا معیار خدا ہے۔ یعنی خدا کے لیے دوستی کرتے تھے، خدا کے لیے محبت کرتے تھے، اور خدا کے لیے دشمنی کرتے تھے۔ جس طرح تاریخ میں ہے کہ معاویہ نے مروان کو بھیجا رشتے کے لیے۔ مروان عبداللہ بن جعفر کے پاس آیا اور اس نے کہا معاویہ نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ اپنا بیٹا یزید کی شادی آپ کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہے، اور اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کیا کہا؟ امام حسن مجتبیٰ کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں گئے، تو امام حسن نے فرمایا لوگوں کو جمع کیا جائیں، اور لوگوں کے سامنے، اجتماع میں، مجمع کے سامنے میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ تو لوگوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کے کچھ بزرگان ہیں، بنی امیہ کے کچھ بزرگان ہیں۔ اس کے بعد مروان نے کہا کہ معاویہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے کچھ شرائط بھی رکھے ہیں کہ شادی کے لیے اگر تیار ہو جائیں تو آپ کے تمام شرائط کو شروط کو ہم قبول کریں گے۔ اب جتنا مہریہ رکھا جائیں ہم قبول کریں گے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طرح جتنے قرض ہے عبداللہ بن جعفر کے اوپر، ان تمام قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اسی طرح اس شادی کے ذریعے سے، اس ازدواج کے ذریعے سے ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی، اور بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان صلح برقرار ہوگی۔ اس کے بعد مروان نے کہا، یزید کی تعریف کی اور کہا یزید باعث فخر ہے ہمارے لیے، یہ خلیفہ مسلمین ہیں۔ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے ان کی ہر بات کو جواب دیا۔ فرمایا مہریے کے حوالے سے ہم رسول کی سنت پر عمل کریں گے، ایک، اور قرضوں کے حوالے سے اب تک ہماری خواتین نے مردوں کے قرضوں کو ادا نہیں کیا ہے۔ اور تیسری چیز صلح کے بارے میں تم نے بات کی کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان صلح ہوگی، تو ہماری دشمنی خدا کے لیے ہے۔ فَإِنَّا عَادَيْنَاكُمْ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ، یعنی اگر ہم نے دشمنی کی ہے بنی امیہ سے، یہ للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، یہ فی اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ فَلَا نُصَالِحُكُمْ لِلدُّنْيَا، جب دشمنی اللہ کے لیے ہے، فی اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، فَلَا نُصَالِحُكُمْ، تو صلح کیسے ہوگی؟ دشمنی کو چھوڑ کر صلح میں دشمنی تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ بھی للدنیا، دنیا کے لیے۔ جب دشمنی خدا کے لیے ہے تو صلح بھی خدا کے لیے ہوگی، دنیا کی وجہ سے ہم صلح نہیں کر سکتے ہیں۔
تو اس کے بعد فرمایا، آپ نے یزید کی تعریف کی، یزید کون ہے؟ کہا یزید قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف محمد و آل محمد ہے۔ محمد اور آل محمد کی تعریف کی جاتی ہے اور تمجید کی جاتی ہے۔ اس کی ہر بات کو جواب دیا اور آخر میں یہی فرمایا کہ یزید کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ایک اور نمایاں صفات آپ کی شجاعت ہے۔ اکثر یہ اشکال کرتے ہیں، یہ شبہ ذہنوں میں آتا ہے کہ امام حسین شجاعت ہے، اس لیے آپ نے قیام کیا، جنگ کی کربلا میں، لیکن امام حسن مجتبی نرم مزاج تھے۔ لیکن اس کا واضح جواب یہی ہے، امام حسن مجتبی میں بھی یہ تمام صفات پائی جاتی ہے جو امام حسین میں پائی جاتی ہے۔ تمام صفات امام حسن مجتبی میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ بھی سخاوت مند ہیں، آپ بھی شجاع ہیں۔ جنگ جمل میں صف مقدم میں تھے، یعنی سب سے آگے جنگ کر رہے تھے جنگ جمل میں، اور جنگ جمل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ایک شدید جنگ ہے۔ اس جنگ میں امیر المومنین نے محمد حنفیہ کو میدان میں بھیجا، 2-3 مرتبہ میدان میں بھیجا اور وہ واپس آیا۔ تو کہتے اس جنگ میں امام حسن مجتبی سب سے آگے تھے، امیر المومنین کے ساتھ تھے امام حسن مجتبی، اور جنگ صفین میں اس حد تک دشمن کے مرکز میں اب صف اول میں خط مقدم میں جنگ کر رہے تھے، تو امیر المومنین نے یہ فرمایا حسن کو روک لے، حسین کو روک لے، ورنہ نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ اگر یہ دونوں شہید ہو جائیں امامت کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ امام حسن مجتبی کی شجاعت ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل